سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوزیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے الحمدللہ جو ہم نے موٹیویشنل کورس کرایا تھا پوزیٹیو تھنکنگ کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ، جو کہ قلب سلیم ہے بیسیکلی، الحمدللہ ہم اس کے اقدام نمبر 14 پر ابھی ہم پہنچے ہیں. اور اقدام نمبر 14 پہ الحمدللہ بتایا تھا آپ کو، اس کے ہیڈنگ ہم نے عنوان کیا دیا، لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آئیے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں. یہ عنوان تھا میرے محترم اس اقدام کا. اور پھر الحمدللہ میں نے چند اعمال آپ کے ساتھ شیئر کیے جو ہم اپنی نہیں پسند کرتے ہیں الحمدللہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آئی تھنک یہاں الحمدللہ ہم عنصر جو تھا ہمارا، آئی تھنک یہ عنصر تھا. شروع کریں پلیز، تنویر بہن شروع کریں. بسم اللہ. جی 8واں عنصر ہے آج. جی بسم اللہ. 8واں عنصر کام کو سلیقہ اور خوبی سے ادا کرنا. کام کو سلیقہ اور خوبی کے ساتھ یعنی پرفیکشن سے انجام دینا نہ صرف مطلوب ہے بلکہ وہی کامیابی کا ضامن ہے. کام کو بے توجہی اور بغیر سلیقے کے انجام دینے سے کام غلط ہوتے چلے جائیں گے، جس سے کام کرنے والا بھی متاثر ہوگا اور خود کام کی باعث نقصان مل جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی دیوار غیر ماہرانہ طریقے سے بنائی جائے گی تو اس کے گر جانے کے امکانات قوی ہوں گے، جو کہ جانی اور مالی نقصانات کا سبب بنیں گے. مزید یہ کہ غیر ماہرانہ کاموں سے پورا معاشرے اس کے منفی اثرات کی زد میں آئے گا، اور یقیناً کھوکھلے کام میں جھوٹ، دھوکہ اور ملاوٹ جیسے منفی کردار سامنے آئیں گے، جس کے یقیناً انتہائی مہلک اثرات ہوں گے. جبکہ مثبت ارکان یہ ہیں کہ کام کو انتہائی سلیقے اور مکمل خوبیوں کے ساتھ انجام دیا جائے، کیونکہ کامل کام ہی کے ذریعے دنیا آگے بڑھتی اور ترقی کرتی ہے. لہٰذا جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر کام پرفیکٹ ہو، یہی رویہ مجھے لوگوں کے لیے کام کرتے وقت بھی اختیار کرنا چاہیے. یہاں دیکھیے الحمدللہ اللہ رب العزت والجلال نے بار بار، یہ تو قرآن میں ہے میرے محترم، ہر عمل کی ایک ظاہری شکل ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے میرے محترم. جی تبھی دیکھیے ہم لے چکے ہیں سورہ بقرہ میں شروع کی آیات میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرما رہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر.
زبان سے میرے محترم. تبھی قرآن نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، اور وہ ذرے برابر، یہ بات تبعید بتایا تھا، یہ ذرے برابر بھی مومن نہیں ہیں. تو صاحب کیسے؟ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بہت پکے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ ذرے برابر بھی مومن نہیں ہیں. تو اشارہ مل گیا میرے محترم، ایک ایمان کا دعویٰ کرنا، ایک حقیقی ایمان. ہر کام میں حقیقت مطلوب ہوتی ہے. نماز کو دیکھ لیجیے، نماز میرے محترم بظاہر کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، جی وضو کے بھی کچھ ظاہری اعمال ہیں، ہم سب کو ظاہر پہ ہی لگا دیا گیا، حقیقت نہیں. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ آ گیا سورہ العنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکتی ہے انسان کو میرے محترم جی نازیبا قول و عمل سے. فحش کہتے ہیں نازیبا قول، اور منکر کہتے ہیں نازیبا عمل. یہ قرآن ہے میرے محترم. مگر دیکھ اس کا فقدان رہا میرے محترم. نماز ایک عظیم ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا میرے محترم. مگر آپ دیکھ لیجیے، تاریخ ہماری اٹھا کے دیکھ لیجیے، نمازیں پڑھتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں لوگوں کو، جی نمازیں پڑھتے ہیں پھر لوگوں پہ حملے کرتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، فساد فی الارض پھیلاتے ہیں. مگر نماز اپنی جگہ چل رہی ہے، روزہ بھی اپنی جگہ چل رہا ہے، مگر وہ اس کی حقیقت نہیں میرے محترم. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ میں کیا پسند کرتا ہوں میرے محترم. جی میں نے سپوز کسی سے کہا کوئی کام کرنے کے لیے، جی میں نے کہا کہ صاحب آپ میرا سپوز یہ میرے ایک پیپر کمپوز کر دیں، تو میں کیا چاہوں گا کہ صاحب کمپوزر جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے کمپوز کرے اس کو، جی کھلے کھلے لیٹرز میں لکھے، واضح ہونے چاہیے، اور باقاعدہ پیج بھی بالکل نارمل ہونا چاہیے، ہے نا. تمام خوبیاں تلاش کروں گا اس کے اندر. یا اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ صاحب آپ مجھے، جی گوشت کا موسم چل رہا ہے خیر کے ساتھ، میں کسی کو صاحب مجھے 1 کلو گوشت دے دیجئے، تو میں کیا چاہوں گا کہ صاحب وہ بالکل صاف چربی کو ہٹا کر انتہائی صاف اور تازہ گوشت مجھے دے. یہ پرفیکشن ہے نا میرے محترم. یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ جب میں لوگوں سے کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو وہ لوگ اس کو بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کریں، صحیح طریقے سے کریں. یہی چاہتا ہوں. جی بالکل. تو ختم میں اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ دوں. اگر مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی کام کیجئے تو مجھے وہ کام کیسے کرنا چاہیے؟ انتہائی پرفیکٹ طریقے سے میرے محترم، پروفیشنلی، بیکوز وہی میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے. مگر دیکھیں آج پیمانہ بدل گیا میرے محترم. جی قرآن کریم میں سورہ مطففین میں آتا ہے میرے محترم، اس کا بھی غلط ترجمہ کیا گیا. جی کیا مطلب ہے؟ فرمایا ویل للمطففین. جی ہلاکت ہیں ان لوگوں کے لیے جو مطففین ہیں. ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا مطففین کون ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے. ہرگز نہیں میرے محترم، نہ. قرآن پڑھ لیجئے میرے محترم، وہی تو ہے. دیکھیں اپنی مرضی کا مفہوم دیا جاتا ہے. یہاں آ گیا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کر رہے ہیں میرے محترم کہ مطففین کون ہیں. جب وہ لوگوں سے ناپتے ہیں یا تلواتے ہیں تو کہتے ہیں پورا تولیے صاحب، پورا ناپیے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ان سے کہتے ہیں پورا تولیے اور ناپیے. مگر آیت نمبر 3 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. مگر جب ان کا موقع آتا ہے، جب وہ لوگوں کو تول کر دیتے ہیں یا ناپ کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. تو مطففین کون ہیں میرے محترم؟ دوہرے معیار والے منافقین. جی مطففین کا مطلب یہ نہیں ہے نا دوہرے معیار والے، وہی جو آپ کو سمجھا جا رہا ہے نا.
جس طریقے سے آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ صاحب جب آپ کوئی آپ کو چیز تول کر یا ناپ کر دے تو آپ چاہتے ہیں صاحب پورا پورا تولے اور پورا پورا ناپے، تو صاحب اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیجئے نا۔ آپ جب لوگوں کو ناپ کر اور تول کر دے رہے ہیں، آپ کیوں کمی کر رہے ہیں؟ دیکھا آپ، یاد رکھیے میرے محترم، سمپل سے بات ہے، اپنی جو پسند کرتا ہوں غیروں کو نہیں وہی پسند، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھوں صاحب، بس۔ میں نے کہا نا، کیا میں پسند کروں گا میرے محترم کہ 10 روپے کی چیز مجھے کوئی 100 روپے کی تھما دے؟ نہیں پسند کروں گا نا صاحب، وہ صحیح بہت بڑا دھوکہ ہوا میرے ساتھ۔ تو میں خود جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں بھی تو 10 روپے کی چیز 100 میں بیچ رہا ہوں میرے محترم۔ یہ ہے میرے محترم، اسی نہ دیکھیں پورا معاشرہ اسی مزاج سے چل رہا ہے۔ ہر کوئی میرے محترم اپنا معاوضہ ہر کوئی کہتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ خوب بڑی بڑی فیسیں لے رہے ہیں، لے لیجیے صاحب۔ غریب انسان کے پاس جب ان کی گاڑی خراب ہوگی، جب یہ جائیں گے میکینیکی کے پاس، اب وہ میکینیکی کہے گا آج آیا ہے یہ صاحب، اب وہ جو فیس ان کو دیتا رہا 1 سال تک، وہ 1 دن میں نکال لے گا کہ صاحب کی گاڑی میں یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، اتنا بڑا نسخہ بنا دے گا، اور ڈاکٹر صاحب مجبور ہے۔ پھر جس طریقے سے ایک عام انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کھیل کھیل رہے ہیں، کون سی دوا کیا کر رہے ہیں، نہیں پتا نا، بیچارہ بیمار انسان ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ میکینک فائدہ اٹھائے گا، بیکاز ڈاکٹر کو گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ وہاں سے میرے محترم دھوکہ دہی دے رہا ہے، یہاں سے اس کا جواب دھوکہ دہی میں دیا جا رہا ہے۔ سارا معاشرہ یوں ہی ہے، جس کو موقع مل رہا ہے بس، خیر خواہی نہیں ہے میرے محترم، ہرگز نہیں۔ جس کو اللہ نے جس نے جو فن حاصل کر لیا، جس میں اس کی صلاحیت بڑھتی چلی گئی اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، ختم۔ اس سے قرآن نے بتا دیا کہ کچھ لوگ ہیں جی یأکلون اموال الناس بالباطل، یہ عالم حضرات لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ جی یہی ہے میرے محترم، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے کتاب الہی میں، اور وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو بیچتے ہیں تھوڑی سی معاوضے کے بدلے میرے محترم۔ عوام الناس کو نہیں پتہ نا، مجھے پتا ہے کہ صاحب یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول ہے، یہ مفعول بھی ہے، یہ مصدر ہے، یہ سب مجھے پتا ہے، عوام الناس کو تو نہیں پتا میرے محترم۔ تو میں اللہ نہ کرے اگر انسان چاہے جیسے چاہے گمراہ کر سکتا ہے کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے۔ ابھی بتا دے کہ المطففین کا ترجمہ آپ نے جتنے بھی درس قرآن سنے ہوں گے میرے محترم، چیلنج ہے، قرآن کے مطابق کسی نے بتایا ہوگا اس کا مطلب۔ سب کہتے ہیں مطففین کون ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ نہیں میرے محترم، قرآن پڑھ لیجئے، وضاحت تفسیر قرآن بالقرآن پڑھ لیجئے، اور بہت ساری باتیں چھپائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا صاحب؟ تو یہ ہے، مگر قرآن نے کہا ایسا مت کیجئے، آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ میں رکھیے۔ تو اگر میں لوگوں سے پرفیکشن چاہتا ہوں ہر کام میں، لوگوں کے ہر کام کو میں بھی پرفیکٹ طریقے سے کرنے والا بنوں، میرے محترم اس کتاب کو آپ بار بار پڑھیے گا پلیز، ایک دفعہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے میرے محترم، یہ بار بار اس کو پڑھیے گا، جی تبھی میرے اندر تبدیلی آئے گی میرے محترم۔ بہرحال تبدیلی کا دعویٰ اور نعرہ بہت لوگ لگا رہے ہیں، اب میں نے بھی لگانا شروع کر دیا، اللہ حافظ ہے۔ جی تنویر پڑھیے پلیز۔ جی نو آنسرز، مناسب معاوضہ ادا کرنا، کام کا مقصد اجرت کمانا ہے، یعنی کام ذریعے معاش کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہی راز حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ ایک
دوسرے کو قرار دیا ہے جس کو ذریعہ معاش قرار دیا گیا۔ انسان اپنے ذریعہ معاش کے حوالے سے انتہائی حد تک حساس ہوتا ہے، اس کے حوالے کوئی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے وہ سب سے زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ اس کے فضول کو اس درجے کی تائید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر ہنرمند اپنے اوزار یا چیز کی حفاظت اپنی جان کی حفاظت کی مانند کرتا ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والے کو کم معاوضہ ادا کرے، جس کی توجہ وہ کام میں بے جان نقص نکال کر کرتا ہے، یعنی جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لیتا ہے، جو کہ منفی سوچ کی عکاسی ہے، جبکہ مثبت اقدام یہ ہے کہ کام کا مناسب معاوضہ دیا جائے، بلکہ مطلوب توجہ یہ ہے کہ مقررہ سے زیادہ دیا جائے۔ اس رویے سے کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ اپنے کام کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ مزید یہ کہ اس سے معاشرے میں محبت، رواداری اور قربتوں کی فضا عام ہوگی، جبکہ کم معاوضہ دینے سے نفرتیں اور قدورتیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے جیسے میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے کام کا مقررہ سے زیادہ معاوضہ ملے، تو وہی رویہ غیروں کے ساتھ اختیار کروں۔ یہ دیکھیے میرے محترم، یہ انسانی مزاج ہے۔ بے شمار قرآن کریم کی آیات اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اجر کا تذکرہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ سورہ کہف اور بے شمار آیات، اس میں حوالہ نہیں دے رہا آیت کا، جی بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اخلاق حسنہ اختیار کرتے ہیں، انا لا نضيع، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے، نہیں بے قدری نہیں کرتے، اجر، اس کا اجر، من احسن عملا، جو عمل کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہمیں ترغیب دینے کے لیے اعمال صالحہ کی اس کا اجر کا وعدہ فرما دیا ہے نا سر؟ فرما دیا آپ نیکی کیجیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کرے گا اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ترغیب حدیث مبارکہ میں آ گیا، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بخاری شریف کے بعد روایت آپ نے فرمایا، الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نیکی کا اجر 10 کے برابر، اور پھر 10 سے بڑھا کر 700 گنا، اور 700 گنا کے بعد فرمایا اور بہت اس کو ملٹیپلائی اور اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے نا۔ انسان معاوضے کے حوالے سے کام کرتا ہے نا، دنیا میں بھی ہر کام معاوضے کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں آج، اللہ تعالیٰ نے روزگار ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ یہ بتایا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی، چلیے پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں، بتاتا ہوں یہ آیت کون سی ہے قرآن کریم کے میرے محترم۔ سورہ الزخرف ہے، سورہ الزخرف میرے محترم، بہت الحمدللہ، آیت نمبر ہے، سو نمبر ہے 43، سو نمبر ہے 43، اور آیت نمبر ہے میرے محترم 32۔ اس میں تمام نظام معیشت کو فرما دیا گیا، ریلی نظام معیشت اس مبارک آیت میں بیان کر دیا گیا۔ جی وہی ہے، آیت نمبر ہے 32 اور سورہ نمبر ہے 43۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم اللہ تعالی نے ڈیوائیڈ کر دیا ان کے درمیان معیشت کو زندگی میں۔ کیا مطلب؟ ذریعہ معاش الگ الگ دے دیا۔ ورفعنا بعضکم، یہ دیکھیں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو بعض میں خصوصیتوں میں ایک دوسرے سے نمایاں کر دیا۔ کسی کو کوئی صلاحیت دی، کسی کو کوئی صلاحیت دی، کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنے لیے مسخر کر سکیں
اور ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کر سکیں. ہر کسی کو موقع ملتا ہے میرے محترم. میں نے بتایا تھا آپ کو الحمدللہ پہلے بھی، ہر فرد میرے محترم اس معاشرے کا اپنی جگہ اس کی ایک مکمل حقیقت ہے. جی، اس کی اپنی ایک پہچان ہے. اللہ نہ کرے اگر وہ ایک فرد کم ہو جائے آپ کا پورا معاشرہ ختم ہو جائے گا. اگر میرے محترم چمار، یہ جوتی بنانے والے اگر یہ معاشرے سے ختم ہو جائیں کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہوگا. ہر فرد کو اللہ تعالی نے کوئی ہنر عطا کیا ہے اور اس کی معیشت کا ذریعہ بنایا اس کو. تو میرے محترم اب سوال یہ ہے، جی اب آپ ہم دوسرے سے کام کرواتے ہیں. جی بالکل. تو کام کا کیا ہے؟ صلہ، اجر ہے نا، اجر صلہ. اللہ تعالیٰ نے اجر دیا نیکیوں کی شکل میں، جو آگے چل کر انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس کے شکل میں نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے دوست احباب کو، تمام جملہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اللہ تعالی جنت الفردوس نصیب فرمائے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. ٹھیک، اللہم آمین. مگر دنیا میں معاوضہ الگ ہے. دنیا میں سارے کام معاوضے پہ ہوتے ہیں نا میرے محترم. آپ جاب کر رہے ہیں کیوں؟ کہ صاحب ارننگ کریں، پیسہ ملے، دنیا آپ کے تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ پورا ہوں. یہی تو جابس کی جا رہی ہے. دنیا میں بڑے بڑے جو کاروبار ہو رہے ہیں اس کا لب لباب اور اس کا موٹیو ایک ہی ہے نا، ارننگ، پیسہ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے صاحب، پیسہ زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا انسان، ہے نا صاحب؟ جی جی. اسی لیے آپ دیکھیے بہت حساس ہوتا ہے میرے محترم وہ اپنی جاب کے حوالے سے. فجر کی نماز کے تو نہیں اٹھیں گے، مگر اگر گاڑی آ رہی ہے جاب جہاں کرتے ہیں تو وہ 4 بجے بھی اٹھ جائیں گے، 3 بجے بھی اٹھ جائیں گے، 5 بجے بھی اٹھ جائیں گے. گھر والے اٹھائیں گے کہ جائیے صاحب جائیے. ہاں آج اتوار ہے، آج سوتے رہیے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. یہ مزاج ہے میرے محترم. جی جی، کہ اپنی جاب کے حوالے سے پورا گھر آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی جاب کو پراپر طریقے سے کرتے رہیے. پورا صرف گھر نہیں میرے محترم، پورا معاشرہ، دوست احباب سب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ پلیز بی سیریس ان یور جاب. کبھی نہیں کہتا کوئی بی سیریس ان یور ریلیجن. نہ ریلیجن تو بس ایک ذریعہ ہے، بس اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے دین، زبان لفاظی کے لیے میرے محترم. سیریس نہیں ہے کوئی ریلیجن کے حوالے سے. آپ دیکھ لیجیے، اگر ریلیجن کے حوالے سے میں سیریس ہوتا تو پھر میرا کردار و گفتار الگ ہوتا میرے محترم. امپورٹنس ہوتی ہے اس کی. آپ دیکھیں سب کچھ چھوڑ دوں گا میرے محترم مگر جاب نہیں چھوٹے گی. بس نبا، وہ پہلا مقصد حیات ہے میرے محترم. اس کے بعد تمام چیزیں ثانوی ہوتی ہیں. بہرحال وہ مسئلہ نہیں. اصل ہم بات کرتے معاوضے کی میرے محترم. میں کیا چاہتا ہوں؟ یقین ہر انسان ہم میں سے جاب کرتا ہے. جی. اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم جب جاب کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاوضہ بہتر سے بہتر ملے نا. یس، یہ ہم چاہتے ہیں، معاوضہ بہتر سے بہتر ملے صاحب. تنخواہ اگر اچھی ہوتی چلی جائے گی تو گھر کے مسائل کچھ حل ہو جائیں گے. اس لیے بہترین معاوضے کے امیدوار ہوتا ہوں میں. ہوتا کیا ہے دیکھیں میرے محترم، یہ دیکھیں ہر جگہ شیطان نے اٹیک کیا میرے محترم. معاوضہ دینے والے سے کہا کہ آپ معاوضہ کم دیجئے، اور اس کا ایکسکیوز کیا کیجئے، اس کو جسٹیفائی کیسے کریں. یہ کہہ دیں کام کرنے والے سے کہ آپ نے کام پراپر طریقے سے نہیں کیا صاحب. نمک زیادہ ہو گیا ہے، تیل زیادہ ہو گیا ہے، پانی زیادہ ڈٹ گیا ہے، گوشت گلا نہیں ہے، بریانی مزہ نہیں، اینی تھنگ، کوئی نقص نکال دیجئے. یہ سکھایا جا رہا ہے. دیکھیے نگیٹو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ معاوضہ کم دیجئے صاحب.
اور اس کو کیسے جسٹیفائی کیجئے؟ اس میں آپ کمی نکالیے، نقص نکالیے اس کام میں، ختم. تو خود بخود کام کرنے والا سر جھکا دے گا. اب آپ نے اس سے معاوضے کی بات کی تھی 1000 روپے کی، آپ نے اس کی کام میں کمی نکال دی، اب وہ 800 روپے بھی چپ ہو کر لے جائے گا. یہ سکھایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کمی نہیں ہوگی، مگر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے 200 روپے کیسے بچانے ہیں. یس، معاوضہ کم کیسے دینا ہے لوگوں کو میرے محترم. یہ منفی سوچ ہے. نہ صاحب، قرآن نے کیا تعلیم دی؟ وَأَحْسِنُوا، احسنوا، معاوضے سے زیادہ دیجئے. معاوضہ مقرر ہوا تھا 1000، آپ ان کو 1000 روپے کے ساتھ 10 روپے اور بڑھا کے دیجئے، اور ان کو بتائیے کہ صاحب یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا و ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہمیں بتایا گیا، یہ ہمارا اسلام ہے کہ ہم معاوضے سے زیادہ دیتے ہیں. اب دیکھیں، اب اگر آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ صاحب ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، وہ اس اسلام سے محبت کرنا شروع کر دے گا کہ صاحب بہت کمال کی بات ہے. بھائی معاوضہ مقرر ہوا تھا 1000، مگر ماشاءاللہ یہ تو اور 10 روپے 50 روپے اور اضافہ کر کے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اسلام کی تعلیم ہے. دیکھا آپ نے میرے محترم، ہمارے رویوں سے لوگ سیکھیں گے، زبان لفاظی سے تو نہیں. ہمارے ہاں لفاظی پر زور ہے، بس سلامت رہے لفاظی. عمل میں آپ دیکھ لیجئے، آپ انہی لوگوں کو دیکھ لیجئے ماشاءاللہ جو بڑی بڑی مثالیات اور اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کر کے دیکھ لیجئے، ان کا کوئی کام کر کے دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے دیکھ لیجئے میرے محترم. آپ دیکھیں گے کہ کتنے پور ہیں اخلاقی لحاظ سے، کتنی کمی ہے ان کے اندر. کبھی ان کو پورا نہیں کریں گے میرے محترم، کمی نکالیں گے. یہ طریقہ سکھایا گیا. یہ کیا ہے؟ پیسہ بچانے کا طریقہ. جی یہ ذہانت ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ صاحب یہ آپ کی ذہانت ہے. آپ نے 1000 روپے کا مقرر کیا تھا، مگر اس کے کام میں کمی کیجئے. اچھا، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھیے. اب معاشرے کو پتہ چل گیا نا صاحب، گڈ. اب کام کرنے والوں کو پتہ چل گیا ماشاءاللہ کہ کام کرنے والا ماشاءاللہ ہوشیار ہیں. معاوضہ مقرر کریں گے 1000، مگر کمی نکالیں گے، دیں گے 800. اب کام کرنے والا کہتا ہے اگر آپ ہوشیار ہیں، ہم ڈیر ہوشیار ہیں، آئیے. اب وہ کام کرے گا 500 روپے کا. جی وہ 1000 روپے کا کام نہیں کرے گا میرے محترم، وہ 500 روپے کا کام کرے گا، اور اس کو پتا ہے کہ کمی نکالیں گے 800 روپے لے کے چلا جائے گا. دونوں نے دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا، دونوں نے دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا. اسی لیے برکت نہیں ہو رہی میرے محترم. کام کرنے والا بھی جھوٹ بول کر پیسے کم کراتا ہے، کام کرنے والا بھی جھوٹ بول کر اپنے پیسے بچاتا ہے. جب معاشرہ یہ بن گیا میرے محترم. لیکن اگر مثبت سوچ رکھتے، قرآنی تعلیمات پہ عمل کرتے کہ نہیں صاحب، اگر پتہ چل جائے لوگوں کو کہ صاحب یہ مسلمان انسان ہیں، یہ معاوضہ مکمل دیتے ہیں بلکہ اور مزید اضافہ کر کے دیتے ہیں، تو یقین مانی کام کرنے والا انتہائی پرفیکٹ طریقے سے کرے گا، خوش دلی سے کرے گا، اور یقیناً 1000 روپے کا کام کر کے آئے گا. اس کو بتا کہ قدردانی ہوگی، کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اچھا اضافہ بھی کیا جائے گا میرے محترم. دیکھا آپ نے میرے محترم، منفی سوچ کے نتائج کیا ہے؟ معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. جھوٹ و فریب اور دغا، جی دھوکے بازی، یہ آج جس کو ماشاءاللہ ذہانت قرار دیا جاتا ہے. دھوکہ دیجئے ذہانت کے نام پہ، اعوذ باللہ. دیکھا آپ نے
لیکن مثبت سوچ میرے محترم، قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنا، جو مثبت سوچ ہے اس کے اثرات آپ دیکھتے کیا ہوتا، بالکل اپوزٹ، معاشرے میں یقین کی فضا قائم ہوتی، معاشرے میں اعتماد کی فضا قائم ہوتی، معاشرے میں باقاعدہ پرفیکشن کو پروان چڑھایا جاتا، محبتوں میں اضافہ ہوتا، ہر کوئی اس یقین کے ساتھ کام کرتا کہ صاحب میرے کام میں کمی نہیں نکالی جائے گی بلکہ معاوضے سے زیادہ مجھے دیا جائے گا۔ فرق سمجھ لیا آپ نے؟ اب ہم بھی سوچیں، بس میں کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ صاحب مجھے پورا معاوضہ ملے، تو ختم، پورا معاوضہ ملے اور زیادہ معاوضہ ملے، جی تو صاحب وہی میں لوگوں کے لیے چاہوں۔ اگر میں نے میرے ہاں اگر کوئی کام کرتا ہے مقررہ تنخواہ پر، تو کبھی ایک مہینے میں اس کو 100 200 300 روپے زیادہ کر کے دے دوں، کوئی حرج نہیں، ہر مہینے نہیں، ایک مہینے کر کے دے دوں، وہ پوچھے گا کہ کیوں، بتائیے اس کو کہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس طریقے سے آپ ان کے دل میں اسلام کی محبت کا دیا جلاؤ گے۔ منفی رویے کے نتیجے میں لوگ کہیں گے یہ دیکھیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں ایسا مسلمان بننا نہیں ہے۔ جی آج سب سے بڑی رکاوٹ اسلام کے پھیلنے میں مجھ جیسے مسلمانوں کا کردار ہے، یقین مانیے، مجھ جیسے مسلمانوں کا کردار۔ تبھی لوگ متنفر ہیں کہ ہم انڈیا سے نہیں بننا چاہتے، نہیں صاحب، اللہ اعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، یہ تو ہر کام میں کمی تلاش کرتے ہیں، معاوضہ کم کر کے دیتے ہیں، یہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، رسوا کرتے، اعوذ باللہ، یہ مسلمان کا کردار ہے آج کے مسلمان کا، جو دعوے کرتا ہے کہ جنت اسی کے لیے بنائی گئی، اس بد اخلاقی کے باوجود، اس بد زبانی کے باوجود، اس بد سلوک کے باوجود اس کو یہ گھمنڈ اور دعویٰ ہے کہ جنت الفردوس صرف اسی کے لیے بنائی گئی ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو میرے محترم، معاوضہ اپنے آپ کو اس کی جگہ میں رکھ کے دیکھوں کہ صاحب میں کیسا معاوضہ چاہتا ہوں، زیادہ معاوضہ، ختم۔ تو اگر میں معاوضہ دینے والا ہوں تو مجھے بھی زیادہ معاوضہ دینے والا بننا چاہیے، سمپل۔ جی آگے چلیے پلیز۔ طور پر کسی انسان کو کھانا کھلانا بھوک کے وقت میں فائدہ مند ہے، مگر یہی کھانا اگر بھوک دوا گزر جانے کے بعد کھلایا جائے تو وہ فائدہ مند نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح کام کا معاوضہ بھی فوراً ادا کرنا چاہیے، یہی اس کا اصل وقت ہے، کیونکہ کام کرنے والا معاوضے یا اجرت کے حصول کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، مگر معاوضے کو اگر روک کر تاخیر سے دیا جائے تو اس سے کام کرنے والے کی نہ صرف دل شکنی ہوتی ہے بلکہ یہ جھگڑے، فساد اور دشمنی کا جس سے معاشرے میں بے یقینی، وعدہ خلافی اور بے اعتمادی کی فضا قائم ہوتی ہے، جو کہ منفی سوچ کی عکاسی ہے۔ مثبت اقدام یہ ہے کہ جلد از جلد معاوضہ ادا کر دیا جائے، جس کی تعلیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے۔ مذکورہ رویہ سے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے خوشی، اعتماد اور یقین کی فضا پروان چڑھے گی اور کام بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، مجھے میرے کام کا معاوضہ کام ختم ہونے سے پہلے مل جائے، وہی رویہ میں لوگوں کے ساتھ اختیار کروں۔ دیکھیے صاحب، آپ ہمارے معاشرے پہ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، جی دو نگیٹو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو معاوضہ کم دیا جاتا ہے، کام میں
کام میں بے جا نقص نکال کر، بے جا حقیقت کے بنیاد پہ نہیں، ایسے ہی بس بے جا نقص نکال کر معاوضے کو کم کرنے کی کوشش کرنا، وہاں ذہنی اذیت و تکلیف دینا اس کام کرنے والے بیچارے کو۔ سیکنڈلی میرے محترم، دوسری تکلیف کیا دی جاتی ہے؟ معاوضہ فی الفور نہیں دیا جاتا کہ ہو گیا کام، جائیے اب آپ بل جمع کرا دیجیے، اب آپ اگلے مہینے آئیے، اب پھر اگلے مہینے جا رہے نہیں سکیں، اگلے مہینے آئیے۔ ارے صاحب کام ہو گیا آپ کا، الحمدللہ، آپ نے جو آپ سے جو کمٹمنٹ ہوا تھا کام کا وہ ہو گیا، اب معاوضہ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دیتے میرے محترم، 6 مہینوں کے بعد معاوضہ ملتا ہے میرے محترم، جس کو کاروباری دنیا میں کریڈٹ کہا جاتا ہے، کریڈٹ۔ اس کے بھی پھر عجیب مسئلے ہیں میرے محترم جی۔ اور اسلام دیکھ ان تمام باتوں سے کیا ہوتا ہے میرے محترم، یہ سب میں نے آپ کو یہاں لکھ کے بتایا، دل شکنی ہوتی ہے انسان کی۔ ہر انسان کام کر رہا ہوتا ہے اس خوشی کے ساتھ کہ صاحب کام ختم ہوگا، مجھے معاوضہ ملے گا، تو میں نے جو پلان بنایا ہے، پیسے جو ملیں گے اس سے انسان ایک پلان بناتا ہے کہ صاحب فلاں کام کرنا، فلاں کام گھر کا ایک پلان بناتا ہے، خیر بیچارہ۔ تو اب آپ جب اس کو معاوضہ نہیں دیں گے فی الفور، دل شکنی ہوگی، ڈسٹرب ہو جائے گا، ٹینشن اس کو ہوتی چلی جائے گی، بیماریاں لاحق ہوتی چلی جائیں گی۔ جی میرے محترم، دیکھا آپ نے ایک غلط اقدام کی وجہ سے، تبھی دیکھیے میرے محترم اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی غلط ترجمہ کیا گیا۔ بہرحال قرآن کریم میں آتا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد معاوضہ عطا فرمانے والے ہیں۔ ہمیشہ لکھتے ہیں حساب سزا دینے والے۔ ارے صاحب حساب کا مطلب سزا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کون سی عربی زبان میں حساب کا مطلب عذاب ہے؟ کون سی عربی زبان میں میرے صاحب بتائیے میرے محترم؟ حساب کا مطلب حساب و کتاب، جی یہ جس کو آج آپ کہہ سکتے ہیں باقاعدہ میرے محترم معاوضہ کہہ لیجئے جی، یا ریوارڈ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ تو صاحب جب آپ کسی کام کا معاوضہ ہوتا ہے تو برا بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، مگر دیکھیے اب نتیجہ کیا نکلا میرے محترم۔ دیکھیے کیا ہمیں ذہن دیا گیا کہ سب آپ برائی سے بچیے، اگر آپ برائی کریں گے تو فوراً اللہ کی تعالی کی طرف سے چماٹ لگے گا، عذاب آئے گا فوراً آپ پر۔ اچھا صاحب، اب ان سے پوچھتے ہیں چلیے صاحب اگر میں نیکی کروں گا، اچھے عمل کروں گا، اس کا صلہ کب ملے گا؟ نہیں، اب اس کا صلہ تو قیامت کے دن ملے گا۔ انسان کا مزاج میرے محترم کہ وہ جلدی معاوضے کے کام پہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اس نے یہ غلط تھیوری بنائی گئی میرے محترم لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے کہ صاحب برائی مت کیجیے ورنہ فوراً چماٹ آئے گا، فوراً عذاب الہی آپ کے اوپر آ جائے گا۔ ہر چیز عذاب الہی ہے ماشاءاللہ، لائٹ نہیں آ رہی عذاب الہی، بارش تیز ہو گئی عذاب الہی، بارش نہیں ہو رہی وہ بھی عذاب الہی، شادی نہیں ہو رہی عذاب الہی، شادی ہو کر برا سسرال ملا عذاب الہی، سب عذاب الہی سکھایا ہی گیا میرے محترم۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے متنفر کرنے کے لیے۔ جی جب آپ عذاب الہی کہو گے تو پھر کیا نکلے گا؟ کیا نتیجہ؟ کیا شخصیت آپ میری تشکیل دے رہے ہیں؟ کیا ذہن میرا بنا رہے ہیں اگینسٹ اللہ تعالی؟ معاذ اللہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا میرے محترم جی جو قرآن میں ہے، ان اللہ سریع الحساب، یعنی بے شک اللہ تعالی جلد صلہ عطا کرنے والے ہیں۔ حساب کا مطلب صلہ، جلد صلہ عطا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں میرے محترم، مشاہدہ کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ الحمدللہ یقین مانیے خیر و نیکی کے عمل کا صلہ فوراً ملتا ہے،
اور قرآن کریم میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا عذاب مؤخر کر رہے ہیں قیامت کے دن تک کے لیے. سورہ فاطر ہے میرے محترم، لکھ لیجئے. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے اور آخری آیت ہے میرے محترم. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. قرآن تو کہہ رہا ہے عذاب کو ہم، پنش کو ہم مؤخر کر رہے ہیں قیامت کے دن کے لیے، مگر روایتیں بنائی گئیں قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے. جی میرے محترم، آج اس کا پڑھ لیجیے، کیا مطلب ہے اس کا، پڑھ لیجیے، آرام سے پڑھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا میرے محترم. جی کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے میں نے غلط سمجھا ہو، سمجھ لیں گے دوبارہ، کوئی مشکل نہیں. جی مگر آپ دیکھ لیجیے یؤخرہم، فرمایا اگر ہم مواخذہ کرنا شروع کر دیں، اگر لوگوں کو ہم پکڑنا شروع کر دیں فوراً ان کے اعمال کی وجہ سے، فرمایا تو اس سرزمین کی سطح پر کوئی جاندار موو کرنے والا نہ بچے، مگر ہم ان کو مؤخر کر رہے ہیں قیامت کے دن تک کے لیے. تو عذاب تو مؤخر کیا جا رہا ہے. ایک اور آیت سورہ ابراہیم علیہ السلام، فرمایا وہ آخری رکوع کی پہلی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالموں کو تو نہیں پکڑا جا رہا نا. عجیب بات تو یہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کو اللہ نہیں پکڑ سکتے، بس مجھ جیسے غریب انسان کو پکڑیں گے. یس، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا. ظالم و جابروں کو تو اللہ نہیں پکڑتے، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مگر مجھ کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا فوراً پکڑو گی. قرآن جو نہیں پڑھتے میرے محترم برا، تو قرآن سے ثابت ہو گیا پنش مؤخر کی جا رہی ہے، البتہ نیکی کا صلہ فوراً ملتا ہے. آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا میرے محترم، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر دی، نیکی نہیں کی کریے. میرے محترم میں چیلنج کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، جو جتنی رقم کے آپ کسی کی مدد کریں گے، شام ڈھلنے سے پہلے قسم ہے رب کائنات کی 10 گنا بڑھ کر واپس آ جائے گی وہ آپ کے پاس. آزما کے دیکھ لیجئے، خود پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے میرے محترم. کم سے کم 2 گنا ہو کر تو واپس آئے گی، سیم نہیں، کم سے کم اصل تو 10 گنا اضافہ ہو کر واپس آئے گی، لیکن اگر نہیں آئی 10 گنا تو کم سے کم ڈبل ہو کے تو آئے گی اسی دن یا کچھ دنوں کے بعد. اندازہ لگا لیجیے میرے، کر کے دیکھ لیجیے. الحمدللہ، یقین مانیے نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ یہ پوزیٹیو اپروچ ہے میرے محترم. جب آپ مجھے معاوضہ فوراً دیں گے تو میرے اندر مزید جستجو بڑھے گی کام کرنے کی. سمپل. جی آپ معاوضہ مؤخر کریں گے میرا، میں کام نہیں کروں گا آئندہ کبھی نہیں. صاحب کیا کریں گے، کیا فائدہ کام کرنے سے؟ بھائی معاوضہ ہی نہیں ملتا ہے. رک جائے گا میرے محترم، ترقی کا کام رک جائے گا، معاشرہ کمزور کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا ایک غلط رویے کی وجہ سے. لیکن اگر آپ معاوضہ فوراً دیں گے، اس کے اندر اور ہمت بڑھے گی، وہ اور کام کرے گا. الحمدللہ کہ صاحب یہ تو معاشرہ بہت اچھا معاشرہ ہے، بھائی یہ تو فوراً معاوضہ دے رہے ہیں. کتنی خوشی ہوتی ہے میرے محترم. جی ہمیں اگر پیسوں کا انتظار ہو کہ صاحب کہیں سے پیسے آنے والے ہیں خیر کے ساتھ، کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر کسی نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 20 تاریخ کو کچھ آپ کے پیسے دے دیں گے، اور اگر وہ 15 تاریخ کو فون کر دے کہ صاحب وہ اتفاق سے پیسے کہیں سے آ گئے ہیں، آئیے آپ نے پیسے لے جائیے، کیا خوشی کا عالم ہوگا،
کہ معاوضہ پہلے ہی مل رہا ہے، قبل از وقت مل رہا ہے میرے محترم، یہی ہونا چاہیے، یہی انسان کو پسند ہے میرے محترم۔ تو کوشش کریں، یہ میں چاہتا ہوں نا کہ صاحب معاوضہ مجھے کام کرنے سے پہلے مل جائے، تبھی تصور آئے نا 50% ایڈوانس دے دیجئے، 25% ایڈوانس دے دیجئے، اب یہ تصور آ گیا نا صاحب، قبل از وقت انسان کو اچھا لگتا ہے۔ تو کم سے کم میرے محترم اس بات کا خیال رکھا جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میں کیا پسند کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے فوراً معاوضہ مل جائے، ابھی شپمنٹ پہنچی نہ ہو، جہاں شپمنٹ بھیجی ہے وہاں پہنچی نہ ہو، میں چاہتا ہوں پہنچنے سے پہلے چیک میرے بینک میرے اکاؤنٹ میں آ جائے، صاحب معاوضہ مجھے مل جائے۔ یہ انسانی مزاج ہے، تو صاحب اپنے آپ کو اسی جگہ پہ رکھوں میں، اور لوگوں کو معاوضہ قبل از وقت اگر نہیں وقت پہ دینا والا بن جاؤں میرے محترم، بہت بہتر ہمارا معاشرہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ جو میں نے اقدام نمبر 14 میں آپ کو جو 10 اعمال بتائے ہیں وہ تمام قرآن سے ثابت ہیں الحمدللہ۔ اگر ان 10 اعمالوں کو اگر ہم اختیار کر لیں میرے محترم، ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے، مگر اسے ہونے نہیں دیتے لوگ۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، بہرحال حد الامکان ہم نے کوشش کرنی ہے اور ان اعمالوں کو اختیار کرنا ہے جن کا تذکرہ کیا گیا۔ جی آگے بڑھی تنویر پلیز، آخری اقدام۔ جی آپ کا بند ہے، مائک بند ہے بابا، کوئی بات نہیں۔ اقدام نمبر 15 مثبت انرجی، پازیٹیو انرجی۔ عناصر نمبر 1 انسان انرجی جنریٹ کرتا ہے، نمبر 2 انرجی کے اثرات، نمبر 3 مثبت سوچ پیدا کرنے کا طریقہ، منفی انرجی کو ختم کرنا اور مثبت انرجی کو ابھارنا۔ یہاں رکیں گے تھوڑا سا، یہاں تو رکیں گے ایک منٹ پلیز۔ دیکھیے جو میں نے آپ کو یہ لکھا ہے مثبت انرجی، انرجی کیا ہے میرے محترم؟ جی انرجی کیا ہے میرے محترم؟ انرجی وہ ایک فیلنگ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، کیفیت ہے، ٹھیک، مگر میرے محترم انرجی اس کو ہم کب کہتے ہیں میرے محترم؟ جب وہ کیفیت میرے پورے جسم پہ حاوی ہوتی چلی جائے، جی اس کو کہتے ہیں انرجی۔ یہ نیا لفظ، ایک انرجی کا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے نا، چلیے اس کیوں سمجھ لیجئے، ایک انسان ڈل ہے، بالکل کمزور ہے، اور ایک انسان فل آف انرجی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹیو ہے الحمدللہ، تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے اسی کو انرجی کہتے ہیں میرے محترم۔ بتاؤں گا بھی آپ کو میرے محترم، بس ایک مقدمہ آپ کو دے رہا تھا، اور وہ یہ انرجی کیا ہے؟ انرجی کیفیت ہے، جب وہ خاص کیفیت تمام جسم کے اعضاء پر غالب آ جائے تو وہ انرجی ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے، جب ایک خاص مقصد کے لیے آپ پوری باڈی کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہے انرجی۔ ایسا نہیں ہے یعنی کہ آپ اگر کھانا چاہتے ہیں نا، تو اب آپ کھانے میں تمام ہر چیز کو متوجہ کر لیں گے اس کے ساتھ، تو یہ انرجی کا جو ہے مقام وہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی کیفیت میرے محترم تمام جسم کے اعضاء پر غالب آ جاتی ہیں تو پھر وہ انرجی بن جاتی ہے۔ جب انرجی بنتی ہے میرے محترم تو وہ انرجی سامنے والے کو فیل ہونا شروع ہوتی ہے، ریزز جانا شروع ہوتے ہیں میرے محترم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فطرت ہے۔ الحمدللہ اس دفعہ عید کے خطبے میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا الحمدللہ، ابھی جو عید کا خطبہ ہوا تھا، آپ کسی غمگین انسان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ بھی غمگین ہو جائیں گے، آپ کسی
کسی ناراض انسان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ بھی غصے ہوا کرنے والا انسان، آپ کو بھی غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی خوش انسان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے اندر بھی خوشی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ ایک مثبت انسان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ بھی مثبت انسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جی، جو انرجی آپ کو ملے گی میرے محترم لوگوں سے، وہی آپ کے اندر آتی چلی جائے گی۔ بہت اہم مسئلہ ہے میرے محترم، قلب سلیم۔ دیکھتے ہیں شاہ نے کیا لکھا ہے۔ جی پڑھیے پلیز تنویر۔ پہلا عنصر، انسان انرجی جنریٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر ایسا پیدا فرمایا ہے کہ وہ اثر لیتا اور اثر پر چھوڑتا ہے، مگر مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر طاقتور اثر چھوڑتا ہے اور کمزور اثر لیتا ہے۔ اب یہ سوال جنم دیتا ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اثر چھوڑنے والا بناتی ہے۔ انسان نے خود ساختہ کچھ معیار بنائے جس میں عہدہ، مال و دولت، حکمرانی، طلبات، کثرت اولاد قابل ذکر ہیں، لیکن یہ تمام منفی سوچ کی عکاسی ہیں، جبکہ مثبت سوچ یہ ہے کہ وہ طاقت انسان کے اندر پیدا ہوئی ہے، یعنی وہ خود اسے جنریٹ کرتا ہے، جس کو مثبت انرجی یا پازیٹیو انرجی کہتے ہیں۔ مثبت انرجی در حقیقت مثبت سوچ کی اعلیٰ ترین شکل ہے، یعنی مثبت سوچ اس حد تک انسان کے قول و عمل، سوچ و بچار، جذبات اور کیفیات، ظاہر و باطن اور جب خون میں صلاحیت کر جائے تو اس کے نتیجے میں مثبت انرجی جنم لیتی ہے۔ انرجی جہاں مثبت ہو وہاں منفی بھی ہوتی ہے، یعنی منفی سوچ جب انسان کے قول و عمل کا تعلق آ جائے۔ مذکورہ تمام اقدامات کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، مثبت سوچ کو حاصل کرنے کے لیے یہ تمام عناصر کا مجموعہ ہے، یعنی مذکورہ تمام 14 اقدامات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں مثبت انرجی وجود میں آئے گی۔ یہاں دیکھیے میں نے آپ کو بتایا انسان کیا ہے، اثر لیتا ہے اور اثر چھوڑتا ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ اب میرے محترم، اب انسان نے اس پہ محنت کری، بہت کچھ لکھا گیا کہ صاحب کون اثر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمزور انسان اثر لیتا ہے، کمزور ہے نا، اور اثر چھوڑتا کون ہے؟ طاقتور انسان۔ جی اسی نے آپ دیکھیے کہا جاتا ہے بہرحال مغلوب قوم ہمیشہ غالب قوم کی باقاعدہ پیروی کرتی ہے، غالب قوم کی پیروی کرتی ہے اور اس کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے، حالانکہ وہ غالب تھے اور یہ مغلوب تھے، مگر فطرت ہے۔ بہرحال کہا گیا کہ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ صاحب اب آپ طاقتور کیسے بنیں گے؟ اس کا مطلب طاقتور اثر چھوڑتا ہے اور کمزور اثر لیتا ہے۔ ٹھیک، اب انہوں نے کہا کہ صاحب طاقتور آپ کیسے بنیں گے؟ بتا دیا کہ صاحب عہدے کی طاقت ہے، حکمرانی کی، جی مال و دولت کی، ڈگری کی، عہدے کی، جو بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن صاحب آپ پاورفل ہو جائیے، اب آپ اپنا اثر چھوڑیں گے، جو آپ کے ماتحت ہیں وہ آپ سے اثر لیں گے۔ نہیں میرے محترم، معذرت، غلط، یہ غلط تھیوری ثابت ہوئی میرے محترم۔ جی جی جی، انسان اثر نہیں لیتا، نہ طاقتور انسان سے وہ اثر نہیں لیتا، وہ طاقتور انسان سے ڈرتا ہے، اثر نہیں لیتا، اڈوب کچھ نہیں کرتا، نہ اڈوپشن کے بارے میں قرآن کریم میں آ گیا، سورہ الاحزاب میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ حل کر دیا ہمارا کہ آپ نے اثر کس سے لینا ہے؟ اثر نہ کسی بادشاہ، نہ کسی حکمران، نہ کسی ہیرو سے، نہ یہ تمام باتیں مسلمان کے لیے نہیں ہیں۔ بتا دیا کہ آپ نے کس سے اثر لینا ہے، کون ہے ہمارے آئیڈیل، کون ہے ہمارے ہیرو؟ رسول اعظم فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خلاص مسئلہ حل ہو گیا سر۔ سورہ الاحزاب،
سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 ہے میرے محترم، جی 33 ہے، اور آیت نمبر ہے میرے محترم 21۔ تو الحمدللہ ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہم نے ہمارا بیکوز اصل تو اثر لینا ہے نا میرے محترم، اس نے کہ آپ جو اثر لیں گے وہی اثر چھوڑیں گے، جو باتیں آپ اڈوپٹ کریں گے، جو رویے آپ اڈوپٹ کریں گے وہی آپ کا حصہ، آپ کی ذات کا اور شخصیت کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو نازک مسئلہ یہ تھا کہ اثر کس سے لینا ہے، کون آئیڈیل ہے، کس سے آپ نے اڈوپٹ کرنا ہے، تو بتا دیا الحمدللہ ہم نے اڈوپٹ کرنا ہے اور اثر لینا ہے صرف اور صرف ہماری اسوہ حسنہ، ہمارے آئیڈیل شخصیت، ہمارے لیے مثال اعظم، ہمارے حبیب، ہمارے آقا فداہ بی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تبھی الحمدللہ ابھی سیرت مبارکہ کی کتاب جو لکھ رہا ہوں اسی نے لکھ رہا ہوں میرے محترم، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے حبیب، ہمارے آقا کی عظمت اور ان کا شان المقام کیا تھا، نہیں پتہ لوگوں کو ریلی۔ معذرت کے ساتھ وہ چیریٹی کے حوالے سے کسی کا نام لیتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ کے حوالے سے کسی انگریز کا، کسی یہودی کا نام لیتے ہیں، جی پوزیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، کیوں؟ آپ کی آئیڈیل ہو سکتے ہیں مگر ان کا بھی قصور نہیں ہے، بیکوز ہمارے ہاں ہم مسلمانوں نے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو کیا کیا پورٹری کیا، واریر، ہم نے ان کو واریر کی حیثیت میں بیان کیا ہے تمام انسانیت کے لیے، خون کے پیاسے، خون کی ندیاں بہانے والے۔ اس روایات میں ہے صاحب، روایات بنانے والے جانے، اللہ تعالی جانے۔ ہمارے قرآن میں تو آپ کا انٹروڈکشن رحمت عالم، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اخلاق و کردار کا منبع اور سورس میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کو میں ثابت کر رہا ہوں انشاءاللہ ابھی اپنی کتاب میں الحمدللہ تمام دلائل کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمیں کوئی جھوٹی روایت، کوئی ضعیف روایت کی ضرورت نہیں، الحمدللہ قرآن کریم کے واضح النیر تابع دلائل جمع کر رہا ہوں الحمدللہ آپ کی نیجیز، آپ دعا فرمائیے۔ تو میرے محترم مسئلہ حل ہو گیا، ہم نے ان سے اثر لینا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات، اس تھیوری کو بھی سمجھ لیجیے جو کہا گیا کہ صاحب طاقتور، جی طاقتور اثر چھوڑتا ہے اور کمزور اثر لیتا ہے۔ نہیں صاحب، غلط تھیوری ثابت ہوئی میرے محترم، نفسیاتی طور پر یہ غلط ہے۔ ہاں اب میرے محترم آئیے کہ صاحب یہ انسان طاقتور انسان نہیں بلکہ پوزیٹیو مثبت سوچ رکھنے والا انسان اثر چھوڑتا ہے، جی اس نے کہ پوزیٹیو انرجی اس کے اندر ہوتی ہے، اس نے مثبت سوچ کو اتنا، جو بتایا اتنا اپنا لیا کہ وہ مثبت سوچ اس کے قول و عمل، اس کے جذبات و کیفیات خون کی طرح سرایت کرنے لگ گئی اس کی باڈی میں۔ اب یہ انرجی آ گئی اس کے اندر پوزیٹیو۔ جب پوزیٹیو انرجی آپ کے اندر آئے گی میرے محترم، وہ پوزیٹیو انرجی اثر چھوڑے گی، لوگ آپ سے، آپ کی پوزیٹیو انرجی سے اثر لیتے ہیں اور اپنے کردار کو بہتر کرتے ہیں۔ طاقت نہیں میرے محترم، نہ نہ نہ، طاقت سے لوگ ڈرتے ہیں، بس جو ڈرایا گیا یقیناً طاقت کا نتیجہ کمزور ڈرتا ہے۔ اثر کوئی بھی میرے محترم کسی ظالم و جابر انسان سے اثر نہیں لیتا، نہ نہ، اثر کہاں سے آئے گا؟ مثبت سوچ۔ اور آپ کو بتا دیے الحمدللہ جو تمام 14 اقدامات بتائے گئے اس کتاب میں، الحمدللہ
14 اقدامات بتائے گئے. اگر ان 14 اقدامات کو اپنائیں گے تو مثبت انرجی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. جب مثبت انرجی پیدا ہوگی الحمدللہ تو پھر مثبت نتائج اور مثبت الحمدللہ لوگوں کے اندر انرجی جانا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے میرے محترم، یاد رکھیے. کیا یاد رکھنا ہے؟ کہ لوگ آپ کی مثبت انرجی، اور یقیناً جب آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا مثبت انرجی تھے. جی، اس نے کہ سراپا قلب سلیم کے حامل تھے. یہ مثبت انرجی کیا ہے؟ قلب سلیم، فطرت سلیمہ. تو آپ تو قلب سلیم کے حامل تھے، اس لیے پھر آپ فل آف انرجی تھے، مثبت انرجی. تو ان کی پیروی کرنے والا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانے والا، ان کی پیروی کرنے والا ڈیفینٹ میرے محترم مثبت انرجی اس کے اندر بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی. جی میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثبت انرجی تھی آپ کے اندر جو صحابہ کرام میں منتقل ہوئی رضی اللہ عنہم اجمعین. قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، روایات سے کچھ اور بنایا گیا، روایات سے کوئی اور ایک نئی نبی اور ایک ڈفرنٹ نبی کا میرے محترم ایک تصور اور پورٹری کیا جاتا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے قرآن کریم کے حوالے سے، مگر یہودی روایات میں اور فلسفوں میں کیا بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جلالی ہے صاحب، غصہ کرتے ہیں صاحب. اللہ تعالیٰ کو بھی جلالی بنا دیا. دیکھا آپ نے، ایک نیا رب جو روایات سے بنایا گیا، اور ایک رب ہیں رب العالمین ارحم الراحمین جو قرآن میں بیان کیے گئے. بس کوشش یہی کر لیجئے، اس رب کو پہچانیے جو قرآن میں ہے، روایات میں نہیں. نہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، روایات میں نہیں. روایات کو چھوڑ دیجئے، ان سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، بیکوز وہ تمام روایات قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے رحمت للعالمین، اور آپ کے روایات میں صاحب وہ تو عذاب تھے للعالمین. اب کس کی بات کو مانیں گے؟ قرآن کریم میں آپ تو رحمت للعالمین، خون بہنے سے بچانے آئے، خون بہانے سے بچانے آئے. روایات بتاتی کہ صاحب وہ تو خون بہانے آئے تھے، خون کی ندیاں بنانے آئے تھے. اعوذ باللہ. دیکھا آپ نے کیوں ہمیں قرآن سے دور رکھا جاتا ہے؟ اسی لیے بیکاز قرآن ایک بالکل ڈفرینٹ پیمانہ عطا کرتا ہے. جی میرے وہ پلیز تنویر مکمل کریں پلیز. آپ کا میوٹ ہے تنویر. انرجی کے اثرات انرجی کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی محنت اثرات پر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نتیجہ عمل ہے، بلکہ محنت صرف انرجی پر ہونی چاہیے کیونکہ منفی انرجی کے اثرات انتہائی حد تک نہ صرف منفی بلکہ مہلک ہوتے ہیں. نفرت اور کدورتیں، روز، کینہ و حسد، جھوٹ اور دھوکہ، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، الغرض کے ساتھ فلعت کے تمام مظاہر منفی سوچ کا نتیجہ ہے. مگر منفی انرجی کا مطلب ان تمام منفی باتوں کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرنا ہے، یعنی منفی سوچ کے اثرات میری ذات تک محدود ہوتے ہیں. البتہ منفی انرجی غیر منفی سوچ کو بیدار کرنا ہے. اسی طرح مثبت سوچ کے اثرات صرف میری ذات تک محدود ہیں، جبکہ مثبت انرجی لوگوں میں مثبت سوچ پیدا کرنے کا نام ہے. مثبت انرجی وہ طاقت ہے جو سامنے والے کے احساس اور شعور کو بیدار کرتے ہوئے اس کے سوچ و بچار کو بھی آفاقیت اور کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن کرتی ہے. بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ مثبت سوچ کو عام کرنے کے لیے
लोगों को उसकी तरकीब करनी चाहिए और मुख्तलिफ सेमिनार्स और इक़दामात के ज़रिए उसका प्रचार किया जाए। जैसे कि मैंने इस किताब को लिखा है, तो अगर सबसे ताकतवर और फ़आल तरीका जिसके नताइज 100% यकीनी है, वो अपने किरदार और इखलाक से फैलाना है, जिसको हम मस्बत एनर्जी कहते हैं। इस नाकाबिल तरकीब हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए कि इंसान किरदार से मुतासिर होता है, ना कि गुफ्तार से। सबर की ज़ुबानी तरकीब के बजाय अपने अमल से करना, दरगुजर और माफ़ करने की तालीम ज़ुबान से नहीं बल्कि किरदार से करना। जो इंसानियत की नहीं, हुब्ब इंसानियत, हुब्ब इंसानियत, हुब्ब इंसानियत के पैगामात पर इक्तिफा न करना, बल्कि आमने तौर पर उसका प्रचार करना। खिदमत इंसानियत की मिसालें देने पर इक्तिफा न करना, बल्कि अपने किरदार से खिदमत को अंजाम देकर सिखाना। इखलाकियात और मिसालियात पर बहस मुबाहिसे के जरिए दलाइल पेश करने की बजाय अपने किरदार से अमली सबूत देना। मुसलसल एनर्जी मुआशरे में मोहब्बत और प्यार की फिजा कायम करने में मददगार साबित होती है। मस्बत एनर्जी रवादारी, सब्र, तहम्मुल और एक दूसरे को इकट्ठा करना सिखाती है। मस्बत एनर्जी हमारे लिए तख्लीक और ईजाद की राह खोलती है, जिसके नतीजे में मुआशरा इर्तिका के सफर पर गामजद हो जाता है। मस्बत एनर्जी तमाम आसानियों और खुशियों का सरचश्मा है, क्योंकि ये खौफ और गम को दूर करने का सबब बनती है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए एक है मुस्बत सोच के असरात, जी, एक में है मुस्बत सोच के असरात और एक है मुस्बत एनर्जी के असरात। हाँ, मुस्बत सोच या मनफी सोच, जी, वो एक जिसमें बताया आपको वो ज़ाती होती, मुस्बत सोच ज़ाती है, मगर जब वो मुस्बत सोच माशाल्लाह हावी हो जाएगी मेरे तमाम कौल व अमल पर, मेरी तमाम जज्बात व कैफियत पर, अब ये हो जाएगी मुस्बत एनर्जी मेरे अंदर आ जाएगी। नॉट ओनली असरात, नो, आई बिकम, मैं क्या हो गया, अब मैं जनरेट कर रहा हूँ मुस्बत एनर्जी, जनरेट करना शुरू कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह न करे मनफी बात भी मैंने यहाँ बयान कर दिया आपके लिए। बहरहाल अब नतीजा क्या निकलेगा मेरे मोहतरम, जब मुस्बत एनर्जी और बतास को कैसे कायम करेंगे, वही 14 इक़दामात जिनका तज़किरा किया किताब में, 14 इक़दामात, उनको बार बार इनको पढ़िए और कोशिश करें अडोप्ट करने की मेरे मोहतरम, जी, इख्तियार करूं। आज मैंने कितनी बातें अपने अंदर इख्तियार करी हैं, प्लान बनाओ मेरे मोहतरम, जी, मैंने गुस्सा करना छोड़ना है। और ये बता दिया आपके मोहतरम, ये भी गलत कहा जाता है कि गुस्सा फितरी अमल है, गुस्सा शैतानी अमल है, फितरी अमल नहीं है साहब। इतना बड़ा धोखा दिया गया हमें, जी, ये बताकर कि फितरी अमल है, यानी इतनी अल्लाह ने मुझे गुस्से के साथ पैदा किया है, हरगिज नहीं, फितरी अमल नहीं, गुस्सा शैतानी अमल है। इस हकीकत को पहले समझ लीजिए। इस शैतानी अमल से मैंने अपने आप को रोकना है, मेहनत करूं, जब गुस्सा आए आऊज़ु बिल्लाह पढ़ूं, जब शैतान का टेक आए आऊज़ु बिल्लाह पढ़ूं, ठीक। फिर मेरे मोहतरम 1 महीने के बाद अब एक और स्टेप की तरफ आना, और वो क्या है, लोगों को बेहतरीन मुआवजा देना, उसकी प्रैक्टिस करूं मेरे मोहतरम। हर चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे अमली तौर पर। ये आपको यहाँ समझाया जा रहा है, जब मुस्बत एनर्जी का मकाम आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह अपने रवैये से अब आपकी एनर्जी लोगों में मुंतकिल होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद देखते हैं ना, आप किसी के पास बैठते हैं, आप कहते हैं साहब इन साहब से मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है। अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने इंसान के अंदर एक राडार इंटीग्रेटर रखा है जो बता देता है। रियली मेरे मोहतरम, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे को ही पता चल जाता है। आप बच्चे से कहते हैं इधर आइए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, बच्चा समझ लेता है कि बुला रहे हैं मुझे किस करने के लिए, नहीं आएगा बच्चा। किसने बता दिया आपकी इंटेंशन के बारे में, उसको कैसे इंटेंशन आपकी पहुंच गई कि आप उसको बुला रहे हैं दबोच कर प्यार करने के लिए, इसलिए वो नहीं आएगा।
آپ اس کو لاکھ بلاتے رہیں وہ نہیں آئے گا. تو اللہ نے یہ احساس رکھا ہے میرے محترم، فیلنگ ہماری پہنچ جاتی ہے لوگوں کو. اسی طریقے سے آپ کی مثبت انرجی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ. یقیناً الحمدللہ آپ جتنا مثبت انسان بنتے چلے جائیں گے، آپ کے اندر جس تناسب سے مثبت انرجی بڑھتی چلی جائے گی، اتنے معاشرہ آپ سے مستفیض ہوتا چلا جائے گا. اور اللہ نہ کرے میرے محترم، منفی سوچ اور منفی انرجی وہ بھی میرے محترم سفر کرتی ہے. جی وہ بھی منتقل ہوتی ہے لوگوں کے لیے. آپ دیکھ لیجیے اعوذ باللہ، ایک غلط انسان منفی انرجی کے ساتھ ایک منفی بات کرتا ہے، کتنے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. جی یہ بھی ہوتا ہے. جی 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 اسی لیے اب آپ نے سوچنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی بات مثبت ہے، کون سی منفی ہے. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو پیمانہ. جی جی پیمانہ دے دیا ہے، اسی کے مطابق ہم نے سوچنا ہوگا. جی آخری بات بتائیے پلیز. تیسرا عنصر مثبت سوچ پیدا کرنے کا طریقہ کار، منفی انرجی کو ختم کرنا اور مثبت انرجی کو اٹھانا. سبھی تو وہی ہے قد افلح من جی ہاں تزکا. ماشاءاللہ بالکل زبردست، بالکل بالکل ماشاءاللہ. انرجی جنریٹ کرنے کے لیے اپنے اقدام یہ ہوگا کہ اپنی کام سے خود کرنا، اثرات اور نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کام کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے مثبت سوچ یہی ہے کہ مثبت و منفی اثرات اور نتائج کا بغور مطالعہ کیا جائے، یعنی غور و خوض کیا جائے. مثبت یا منفی انرجی کے اثرات اور نتائج کو بھی اسی جذبے سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ فطری طور پر انسان انجام اور نتیجے پر فوراً غور کرتا ہے، یعنی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ پیشگی ہی لے لیتا ہے. اسی لیے سیلف کاؤنسلنگ کے اثرات و نتائج سے آگاہی ہونے کے بعد یقینی طور پر مثبت انرجی کا ہی چناؤ ہوگا. دوسرا عملی اقدام یہ ہے کہ منفی انرجی کو دبانا اور پھر بتدریج اس کو مکمل ختم کر دینا. اس کے بالمقابل مثبت انرجی کو ابھارنا، یعنی تمام خیر کے کاموں کی مشق شروع کر دینا، کیونکہ جتنی زیادہ مشق ہوگی اسی تناظر سے مثبت انرجی بڑھتی چلی جائے گی. یعنی پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. ہماری تمام مثبت سوچ کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف مثبت سوچ نہیں بلکہ مثبت انرجی کو حاصل کرنا ہے. دیکھا آپ نے بالکل ماشاءاللہ، اصل بنیاد یہی ہے الحمدللہ. جی مثبت سوچ نہیں، مثبت انرجی تک ہم نے پہنچنا ہے. اور وہی الحمدللہ جو ماشاءاللہ ابھی سلامت رہے بہن نے الحمدللہ بھی آیت کوٹ کر دی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. یہی تزکیہ نفس ہے. تزکیہ بتایا تھا آپ کو کیا، خیر کی طاقتوں کو ابھارنا اور برائی کی طاقتوں کو دبانا اور ان کو ختم کر دینا. یہی ہے الحمدللہ. بالکل میں بتایا تھا آپ کو پوری کتاب قرآن سے ہی لی ہے میں نے الحمدللہ، مگر کسی مصلحت کے تحت میں نے قرآن کے حوالے نہیں دیے، مگر الحمدللہ جب آپ کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کو کیا اس میں مکمل قرآن کے حوالے آپ کو دیے گئے. اب یہاں دیکھیے میرے محترم پلیز، خیر کی پریکٹس کرنا، تمام باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب ہر کوئی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے. جی سپوز جلد بازی کو ختم کرنا، جلد بازی بہت بڑا نامناسب سا عمل ہے. جی جی اس سے بہت بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. جی اب میرے محترم جلد بازی کو کیسے میں نے ختم کر، اس کی پریکٹس کرنی ہوگی میرے محترم. جی بغض کو کیسے ختم کرنا ہے، نفرت کو کیسے ختم کرنا ہے، اس تمام کے لیے الحمدللہ میں نے ارادہ کرنا ہے. اور جب بھی شیطان کی طرف سے اٹیک آئے تو میں نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے. انشاء تعالیٰ آپ اس کتاب کو بار بار پڑھیے، پڑھتے رہیے. اور اگر اس کتاب کو اگر آپ آگے پڑھا سکتے ہیں، یقین مانی بہت ضروری ہے. تفسیر پڑھانے سے پہلے اس کتاب کو پڑھایا جائے تاکہ لوگوں کا قلب سلیم تو بنے. عربی زبان پڑھنے سے پہلے اس کتاب کو پڑھایا جائے، یہ پہلے ہے میرے محترم. عربی لغت بعد میں آئے گی، تفسیر بعد میں آئے گی. جب تک اگر میرا قلب سلیم نہیں، اگر میری فطرت سلیمہ صحیح نہیں ہے
تو پھر کوئی بات اثر نہیں کرے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی یہ حقیقت مسلمہ ہے. جب تک میرے محترم قلب سلیم نہیں عطا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں ہوگا تمام باتوں کا. انشاء تعالی ہم اللہ کے فضل و کرم و احسان سے الحمدللہ ہم نے اس بات کو مکمل کیا ہے، اس کتاب کو. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب کچھ وقفہ لیں گے، اور انشاءاللہ بھی جو ہماری نئی کتاب آ رہی الحمدللہ، محبت کے رشتہ اربعہ، محبت کے رشتہ اربعہ، الحمدللہ وہ کمپوز ہو گئی. الحمدللہ ابھی پرنٹنگ میں جاری والی، انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ. پھر وہ کتاب آپ کے ساتھ شروع کریں گے. وہ کتاب بھی آپ کو پڑھانی ہوگی، اس لیے وہ کتاب بھی محبت کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ دین کی بنیاد ہی خوف پر رکھی گئی، اور نفرتوں پر اور عداوتوں پر اور قدورتوں پہ رکھی گئی. اس کو الحمدللہ میں تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے اکارڈنگ قرآن اور سنت مبارکہ. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر مزید اس کو کیا کرتے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا